بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری جان سے پیاری دوست اور بہن بریرہ کی شادی ہے۔ گھر میں خوب چہل پہل ہے، ہر کوئی اپنی اپنی تیاریوں میں مصروف ہے۔ میں اتنے ہنگامے والی جگہ بہت کم آتی ہوں، مگر بریرہ کے گھر جانا میری مجبوری تھی، کیونکہ ہمارے پورے محلے میں بریرہ ہی میری واحد دوست تھی۔ ہم دونوں کا بچپن ایک ساتھ گزرا اور بہت ہی کم شاذ و نادر ہمارا کسی بات میں اختلاف ہوتا اور ہم جلد ہی ایک دوسرے سے صلح کر لیتے۔ جو اس کی رخصتی کا وقت قریب آ رہا تھا، اس کی جدائی کا غم میرے دل کو اپنی گرفت میں لیے ہوئے تھا۔ خود کو سمجھانے کے باوجود بھی میں خود کو سنبھال نہیں پا رہی تھی، اور دوسرا اتنا شور شرابہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، تو میں بالکونی میں جا کر کرسی پر بیٹھ جاتی ہوں۔ میرے دل و دماغ کو کچھ سکون ملتا ہے، تو ماضی کی یادیں میرے دماغ میں ایک فلم کی طرح چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ میں انہی خیالوں میں گم کرسی پر بیٹھی تھی، تو اچانک بریرہ کی امی، جن کا نام خالہ ثریہ ہے، مجھے آواز دیتی ہوئی میرے پاس آ جاتی ہے اور مجھ سے گویا ہوتی ہیں کہ مجھے 101% یقین تھا کہ تم ہنگامے سے چھپ کر یہاں بیٹھی ہوگی۔ خالہ ثریہ: نازیہ بیٹا، بریرہ تمہیں کب سے ڈھونڈ رہی ہے۔ آج مہندی کا پروگرام ہے، تو ابھی تک اس کا مہندی کا سوٹ سل کر نہیں آیا۔ درزی سے تو ذرا جا کر اس کی بات تو سن لو۔ نازیہ: خالہ جان، میں نے منع بھی کیا تھا مہندی کی رسم سے، یہ ہندوانہ رسم ہے، اسلام ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ خالہ ثریہ: نازیہ بیٹا، میں نے اور تمہارے انکل نے تمہاری اس بات کو مان لیا تھا کہ مہندی کی رسم نہیں کریں گے، مگر بیٹا تم تو جانتی ہو آج کل کی نوجوان نسل کو انڈین ڈراموں سے کس قدر متاثر ہے۔ ان کی تہذیب و ثقافت پر عمل کرنے میں بڑے فخر کی بات سمجھتے ہیں۔ بیٹا میں کیا کروں، میں تو مجبور ہو گئی ہوں۔ تمہارے انکل کے بھانجوں نے بہت زیادہ بحث کی اس معاملہ میں۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ بھلا کوئی شادی بھی مہندی کی رسم کے بغیر ہو سکتی ہے، اور مزید کہا کہ آپ لوگوں کی ایک بیٹی ہے، اگر اس کی خوشیاں پوری نہیں کرو گے تو کس کی کرو گے۔ تمہارے انکل نے بہت سمجھانے کی کوشش کی، مگر بے سود، تو پھر مجبوراً ان کی بات کو ماننا پڑا۔ نازیہ: بہتر خالہ جان، میں بریرہ کی بات سن لیتی ہوں۔ جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوتی ہوں تو بریرہ منہ پھلائے بیٹھی ہوتی ہے۔ بریرہ: کب سے میں تمہیں بلا رہی تھی، کہاں جا کر چھپ جاتی ہو؟ تمہیں تو اچھی طرح معلوم ہے کہ سب تیاریاں اب تم نے ہی دیکھنی ہیں۔ نازیہ: میری لاڈلی، میں آ گئی، حکم کرو شہزادی، بندہ حاضر ہے۔ بریرہ: جیسے جیسے رخصتی کا وقت قریب آ رہا ہے، ایک عجیب سا خوف ہے جس نے مجھے بے چین کیا ہوا ہے، تو میں بریرہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ لیتی ہوں اور اس کو پیار سے سمجھاتی ہوں۔ دیکھو لاڈلی، بیٹیوں کو ایک نہ ایک دن اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کر اپنے سسرال جانا ہوتا ہے، فکر نہ کرو، اللہ پاک ہر معاملے میں آسانی فرمائیں گے۔ میرے حوصلہ دینے سے وہ کافی پرسکون ہو جاتی ہے، تو میں بریرہ کے ابو انکل شفیق کو جا کر کہتی ہوں کہ درزی سے بریرہ کا جوڑا منگوا دیں، تو انکل کسی لڑکے کو بھیج کر جوڑا منگوا دیتے ہیں۔ بریرہ کی پھوپھی ذات بہنیں اور بھائی، جنہوں نے انکل اور آنٹی کو رسم حنا کی خاطر رضامند کیا تھا، وہ خوب تیاریوں میں مگن تھے۔ انہوں نے مہندی کے لیے انڈین گانے منتخب کر لیے تھے اور ان گانوں پر رات کے پروگرام کی خاطر مشق کر رہے تھے۔ مجھے یہ سب بہت برا لگ رہا تھا۔ ہم اپنی تہذیب و ثقافت چھوڑ کر اغیار کی تقلید میں کس قدر مگن ہیں، ان نااہلوں کو کون سمجھائے۔ میں نے خاموش رہنے میں ہی عافیت جانی، کیونکہ بھینس کے آگے بین بجانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اللہ اللہ کر کے مہندی والی رات بھی گزر گئی۔ اس رات ہم سب جاگتے رہے۔ بریرہ کے ہاتھوں پر پارلر والی نے بہت اچھے مہندی کے ڈیزائن بنائے اور وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ماشاء اللہ،
اس نے حقیقت میں ایک شہزادی کا روپ دھار لیا تھا۔ وہ بہت ہی کمال لگ رہی تھی۔ میں دل ہی دل میں اس کے لیے دعائیں کر رہی تھی۔ مہندی کے اگلے دن ہم سب سارا دن آرام سے سوئے۔ میری آنکھ اس وقت کھلی جب عصر کی نماز کا وقت ہو چکا تھا، تو میں نے سب سے پہلے اپنی نماز ادا کی اور پھر بریرہ کو جگایا۔ اس نے بھی نماز ادا کی تو اسی اثنا میں خالہ ثریا آوازیں دیتے ہوئی کمرے میں داخل ہوئیں۔ کہنے لگی، بیٹا تم دونوں بیوٹی پارلر چلی جاؤ تیار ہونے کے لیے۔ میں سہیل کو کہتی ہوں کہ وہ تمہارے ساتھ چلا جائے۔ سہیل بریرہ کا چھوٹا بھائی جس کی عمر 12 سال ہے۔ جلدی کرو، بارات کا وقت 8 بجے کا ہے۔ تو ہم آنٹی کے کہنے پر بیوٹی پارلر چلے جاتے ہیں۔ بریرہ کو دلہن بنوانے کے لیے ہم نے پارلر میں داخل ہوتے ہی سلام کیا تو پارلر والی ہمارا ہی انتظار کر رہی تھی۔ وہ بریرہ کو گاؤن تکیہ دیتی ہے پہننے کے لیے۔ جب بریرہ گاؤن پہن کر روم سے باہر آتی ہے تو میں کہتی ہوں، تیار ہونے سے پہلے 2 شکرانے کے نفل ادا کرو اور اس کے بعد درود پاک پڑھ کر تیار ہونا۔ بیوٹی پارلر والی میری یہ بات سن کر بہت خوش ہوئی۔ وہ کہنے لگی، شکر ہے ہمارے معاشرے میں ایسی بچیاں بھی موجود ہیں جن کو دین اسلام سے لگاؤ ہے، ورنہ تو اس پرفتن دور میں امید کی کوئی کرن نظر ہی نہیں آتی اور ہر کوئی ایسی خرافات میں مبتلا نظر آتا ہے جس کا اسلام سے دور دور تک کوئی واسطہ ہی نہیں۔ اس کے بعد وہ بریرہ کو تیار کرنا شروع کر دیتی ہے۔ تو جب بریرہ دلہن بن کر تیار ہوئی ہے تو ایسے لگ رہی تھی جیسے کوئی پری ہو، کیونکہ بریرہ بھی میری طرح پردہ کا اہتمام کرتی تھی، جس کی وجہ سے اس کے چہرے پر ایک نورانیت تھی۔ ہم تقریباً 8:30 بجے شادی ہال میں داخل ہوتے ہیں تو اس سے پہلے ہی بارات آ چکی ہوتی ہے۔ جب ہم ہال میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں تو سب لوگ ہمیں عجیب عجیب سی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ وہاں موجود سب کے چہروں پر ایک عجیب سی گھبراہٹ تھی۔ یہ سب دیکھ کر میں بھی بہت پریشان ہو گئی۔ میں نے بریرہ کو ویٹنگ روم میں بٹھایا اور خود خالہ ثریا کے پاس آ گئی۔ وہ ایک کونے میں کرسی پر بیٹھی تھیں اور دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑے زار و قطار رو رہی تھیں۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگتا ہے۔ میں نے ان کے قریب جا کر پوچھا، خدا خیر کرے، آپ اتنی پریشان کیوں ہیں؟ انہوں نے آنسو صاف کرتے ہوئے مجھے ایک عجیب بات بتائی کہ دلہے میاں کی ڈیمانڈ ہے، وہ رخصتی اس وقت تک نہیں کروائیں گے جب تک گاڑی کے کاغذات اس کے ہاتھ میں نہ آ جائیں۔ بیٹا آپ تو اچھی طرح جانتی ہو، جو جمع پونجی تھی ہم نے سب خرچ کر دی، اب ہم اچانک سے گاڑی کا انتظام کیسے کریں؟ میں یہ سب سن کر حیرت میں ڈوب گئی۔ مارے حیرت کے میری زبان سے کوئی لفظ نہیں نکل رہا تھا۔ میں نے بمشکل آنٹی سے پوچھا، انکل شفیق اس بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ تو آنٹی ثریا نے بتایا کہ انہوں نے دلہا میاں کے والد سے درخواست کی ہے کہ ہم بعد میں گاڑی کا انتظام کر دیں گے، فی الحال رخصتی کر لیتے ہیں، مگر لڑکا ماننے کو تیار ہی نہیں۔ تمام تر کوششیں کرنے کے بعد تمہارے انکل گھر گروی رکھ کر گاڑی لینے گئے ہیں، تو اتنے میں انکل گاڑی لے کر آ جاتے ہیں، کاغذات دولہے کے حوالے کرتے ہیں تو دلہا میاں رخصتی کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ آنٹی مجھے سختی سے منع کر دیتی ہیں کہ یہ بات کسی طرح سے بریرہ کو پتہ نہیں چلنی چاہیے۔ میں نے انہیں یقین دلایا کہ میں نہیں بتاؤں گی، لیکن ایسی باتیں بھلا کہاں چھپ کر رہ سکتی ہیں۔ بریرہ کی پھوپھو زاد بیٹی نے اس کو سب کچھ بتا دیا۔ اس کے بعد اس کو ایسی چپ لگی، اس نے کسی سے کوئی بات نہ کی۔ 10 بجے اس کی رخصتی ہو گئی۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ خاموشی کسی طوفان کو اپنے اندر دبائے ہوئے ہے۔ جب دلہن کی گاڑی دولہے کے گھر کے سامنے رکتی ہے اور کچھ عورتیں دلہن کو اتارنے کے لیے گاڑی کی طرف آتی ہیں تو دلہن گاڑی سے اترنے سے صاف انکار کر دیتی ہے۔ عورتیں آپس میں چیم و گوئیاں کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ ان میں سے ایک عورت کہتی ہے، پوچھو تو صحیح دلہن کی کیا ڈیمانڈ ہے؟ جب وہ اس سے پوچھتی ہیں کہ آپ کی کیا ڈیمانڈ ہے گاڑی سے اترنے کے لیے، تو بریرہ ایسی بات کہہ دیتی ہیں جس کو سن کر سب کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔
وہ کہتی ہیں کہ میں گاڑی سے اس وقت تک نہیں اتروں گی جب تک دولہے میاں میرے لیے سونے کا جوتا بنوا کر نہیں لاتے۔ چونکہ بریرہ کو تمام معاملات کا علم بہت اچھی طرح ہو چکا تھا کہ یہ لوگ صرف دولت کے پجاری ہیں، ان کو انسانوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے اپنے والدین کی بے عزتی کا بھی بدلہ لینا تھا جو دلہا والوں کی طرف سے شادی حال میں کی گئی تھی۔ دلہن کی ڈیمانڈ سن کر سب خاموش ہو جاتے ہیں۔ دلہا صاحب گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھے یہ سب ماجرا دیکھ رہے تھے۔ عورتوں میں سے ایک نے دلہا کو کہا کہ دلہن کی رخصتی کے وقت تم نے اپنی ڈیمانڈ رکھی تھی، اب دلہن کی باری ہے، اس کی ڈیمانڈ پوری کرو۔ فی الفور سونے کی جوتی بنوانا ناممکن تھا۔ دلہا میاں اپنی ہار تسلیم کر چکے تھے۔ عورتیں دلہن کو بہت سمجھا رہی تھیں کہ وہ یہ ضد چھوڑ دے، تو ان عورتوں سے کہتی ہیں کہ جب میرے بابا ان کے سامنے گڑ گڑا رہے تھے اس وقت ان کو ترس نہیں آیا تھا ان پر، انہوں نے اپنی ضد چھوڑی تھی۔ وہاں موجود سب لوگ اس کی بات سے لاجواب ہوتے ہیں۔ بریرہ کے ساتھ اس کا بڑا بھائی جس کی عمر 20 سال تھی ساتھ آیا تھا۔ اس نے اپنی بہن کو سمجھانے کی بھرپور کوشش کی مگر اس نے اس کی بھی ایک نہ سنی اور کہا چلو گاڑی کا رخ اپنے گھر کی طرف موڑو۔ ان لوگوں کو دلہن کی نہیں مال کی ضرورت تھی۔ میں ایسے لوگوں کے ساتھ ہرگز نہیں رہ سکتی جن کو مال کی ہوس ہو اور انسان ان کی نظر میں کیڑے مکوڑے کی طرح ہوں۔ وہ یہ سب کہہ کر اپنے گھر آ جاتی ہیں۔ اگر ہم سنت رسول کے مطابق نکاح کریں جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کیا تھا تو ہمارے معاشرے سے یہ فسادات ختم ہو سکتے ہیں۔ بسنے سے پہلے ہی اجڑتا ہوا کسی بریرہ کا گھر بچ سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح کیا اس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث مبارک روایت کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو جہیز کے طور پر یہ چیزیں دی تھیں: ایک پلودار چادر، ایک مشکیزہ، ایک تکیہ جس میں ازخر گھاس بھری ہوئی تھی۔ ہمارے ملک کے اکثر اہل علم اس حدیث کا مطلب یہی سمجھتے اور بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں یعنی چادر، مشکیزہ، تکیہ اپنی صاحبزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح کے موقع پر جہیز کے طور پر دی تھی۔ لیکن تحقیقی بات یہ ہے کہ اس زمانے میں عرب میں نکاح شادی کے موقع پر لڑکی کو جہیز کے طور پر کچھ سامان دینے کا رواج بلکہ تصور بھی نہیں تھا اور جہیز کا لفظ بھی استعمال نہیں ہوتا تھا۔ اس زمانے کی شادیوں کے سلسلے میں کہیں اس کا ذکر نہیں آتا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادیوں کے نکاح کے سلسلہ میں بھی کہیں کسی قسم کے جہیز کا ذکر نہیں آیا۔ حدیث کے لفظ جہازہ کے معنی اصطلاحی جہیز دینے کے نہیں بلکہ ضرورت کا انتظام اور بندوبست کرنے کے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کا انتظام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سرپرست ہونے کی حیثیت سے انہی کی طرف سے اور انہی کے پیسوں سے کیا تھا، کیونکہ یہ ضروری چیزیں ان کے گھر میں نہیں تھیں۔ روایات سے اس کی پوری تفصیل معلوم ہو جاتی ہے۔ بہرحال یہ اصطلاحی جہیز نہیں تھا جو لوگوں نے اپنی طرف سے ایجاد کر لیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں صحیح سوچنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔